انسان کا حلیہ، اس کا انداز، اس کی گفتگو، اس کی سوچ اور اس کی شکر کرنے کی عادت، یہ سب مل کر اس کی زندگی کو پرسکون بناتی ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل پر۔ مجھے امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ یہاں میں شامی کباب کی پریپریشن کر رہی ہوں۔ اس کے لیے میں نے 1 kg چنے کی دال اور 1 kg ہی بیف لیا ہے۔ اس میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز اور ادرک، لہسن اور بیسک مسالے ڈال کر بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا، اور اپنی روٹین کو جاری رکھتے ہوئے ہم بات کریں گے کہ آپ کا حلیہ، آپ کا انداز اور آپ کی شکر گزاری، یہ تینوں چیزیں مل کر کیسے آپ کی زندگی کو پرسکون بناتی ہیں۔ اگر آپ کو میرے ولاگ، میری موٹیویشن ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ اس سے آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا۔ شکر گزاری وہ طاقت ہے جو انسان کے اندر سے کمی کے احساس کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ رزق صرف پیسہ ہی ہے۔ حقیقت میں انسان کے پاس اچھی صحت کا ہونا، پرسکون مائنڈ کا ہونا، وقت میں برکت، آپ کے اپنوں سے اچھے تعلقات اور آپ کی عزت اور احترام، یہ بھی رزق ہے۔ جب انسان شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس کے برعکس ناشکری انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتی ہے جس میں وہ ہمیشہ کم کو ہی دیکھتا ہے، اور جو انسان ہمیشہ کم دیکھے وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ناشکری سے دل بے چین رہتا ہے، ذہن تھکا ہوا رہتا ہے، رشتوں میں دوری آتی ہے اور رزق میں بے برکتی سی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ناشکری انسان کو کمی کے احساس میں قید کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جدید سائنس بھی یہ بات مانتی ہے کہ شکر گزاری یعنی انسان کی شکر کرنے کی عادت انسان کے دماغ کو تبدیل کر دیتی ہے۔ جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، نیند بہتر ہوتی ہے، امید بڑھتی ہے اور انسان اپنے فیصلے بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ شکر انسان کے دماغ میں پازیٹیو کیمیکل کو ایکٹیو کرتا ہے، یعنی شکر صرف روحانی ہی نہیں بلکہ ذہنی طاقت بھی ہے، سکون بھی ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ کم آمدنی میں بھی خوشحال رہتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑی رقم، بڑی تنخواہ کے باوجود پریشان رہتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک انسان نے شکر کو اپنا لیا اور دوسرے نے ناشکری کو۔ برکت کا مطلب زیادہ چیزیں نہیں بلکہ کم میں بھی زیادہ فائدہ ہے۔ شکر برکت کو اپنی طرف کھینچتا ہے، آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ جب انسان شکر کرتا ہے تو وہ کمی کے احساس سے نکل جاتا ہے، اور جہاں کمی کا احساس ختم ہو جائے وہاں برکت شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان شکر کرتا ہے تو صرف مال ہی نہیں بڑھتا بلکہ زندگی کی برکتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، دل کا سکون بڑھ جاتا ہے، رشتوں میں محبت بڑھتی ہے، رزق میں برکت آ جاتی ہے اور پریشانیاں آسان محسوس ہونے لگتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ شکر گزار بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اس کے لیے شامل حال رہتی ہے۔ بعض اوقات زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جب شکر کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ بیماری، مالی مشکلات، ناکامیاں اور دیگر آزمائشیں انسان کو پریشان کر دیتی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ شکر صرف آسانیوں میں نہیں بلکہ مشکل وقت میں بھی کیا جاتا ہے۔ آزمائش کے وقت شکر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تکلیف کو پسند کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی حکمت پر یقین رکھے اور یہ سوچے کہ شاید اس مشکل کے پیچھے کوئی بڑی بھلائی چھپی ہے۔ کئی مرتبہ اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچا لیتا ہے جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے مسلمان ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ خوشحالی ایک دن میں نہیں آتی، اس کے لیے انسان کو صبر، محنت اور اللہ پر توکل کرنا پڑتا ہے، اور یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ صرف خواب دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا،
عمل کرنا پڑتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ نہ کریں، بلکہ توکل کا مطلب ہے آپ پوری کوشش کریں اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ رزق ایک جگہ رکا ہوا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گردش کرنے والی چیز ہے۔ اگر آپ پانی کو ایک جگہ روک دیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان پیسے کو صرف جمع کرتا رہے اور اس کا صحیح استعمال نہ کرے تو زندگی میں بوجھ اور بے سکونی آ جاتی ہے۔ پیسہ کمانا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری اس کا صحیح استعمال بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے جا خرچ کریں، بلکہ اس کا مطلب ہے سمجھداری کے ساتھ خرچ کریں۔ اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے بچوں کی تعلیم پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر کی ڈیکوریشن پر اور اپنی صحت پر سرمایہ کاری ضرور کریں۔ یہ سب چیزیں خرچ نہیں بلکہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہیں۔ جو لوگ صرف جمع کرتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر نہیں بناتے، وہ اکثر ذہنی دباؤ اور مالی خوف کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ پیسے کو صحیح طریقے سے سرکولیٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو دوسروں کے کام آتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی پریشان حال کی بات سن لیتے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں یا کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ سب اعمال انسان کی زندگی میں برکتیں لاتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، خوشحالی ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی، یہ چھوٹی چھوٹی اچھی عادتوں، مثبت سوچ، شکر گزاری، محنت، سخاوت اور بہتر طرز زندگی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے اندر یہ تبدیلیاں لاتے ہیں تو نہ صرف آپ کی مالی حالت بہتر ہوتی ہے بلکہ آپ کی پوری زندگی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین۔